کاشف معذرت کے ساتھ جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ بالکل بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ شیڈز آف گرے والی ہم کمپیریزن کر رہے ہیں. یہ سیاہ اور سفید کا فرق ہے. آپ لیجسلیشن یہی تو بات کر رہے ہیں. وہ مظہر کیا بات کر رہے ہیں؟ مظہر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو آپ ضرور ایکشن لیں. تو اس سے پہلے ہم قانون پہ جائیں گے، قانون اچھا ہے یا نہیں ہے. ایک قانون بنایا گیا، اس قانون کے اندر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تحریک انصاف کی حکومت کی کابینہ کے اندر بہت سارے لوگ تھے جن کو تحفظات تھی. رد عمل آیا، اینڈ میں ہوا کیا؟ بنا قانون نہیں بنا نا. اس کا کمپیریزن ایک شخص کے اوپر 17 FIR 4 صوبے کے اندر آدھی رات کو اریسٹ ہو رہا ہے، جس نے آج تک سوائے سوال پوچھنے کے کچھ نہیں کیا. کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل قانون سازی اور آپ بہتر کر لیں، لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہو رہا. حلیم عادل شیخ کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو ضرور مقدمے میں قانون کے مطابق کارروائی کیجئے. اپنے سول کپڑوں کے اندر بغیر وردی کے 3:30 بجے رات کو جا کر اس کو حراست کیا جا رہا ہے. یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ قانون نہیں ہے جی. اس میں یہ آپ کو خیال ہے جو ایاز امیر صاحب کے واس کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہے؟ یہ قانون تھا جو ایاز امیر کے ساتھ کیا گیا. مطلب اس وقت پرابلم یہ نہیں ہے کہ قانون اچھے ہیں یا برے ہیں، اس وقت یہ ہے قانون ہے ہی کوئی نہیں. اس وقت قانون کے تحت تو کام نہیں ہو رہا. ظاہرہ یہ جو FIR ہو رہی ہیں یہ ایاز امیر صاحب کا واقعہ، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایاز امیر صاحب ایک بڑے سینئر، وہ ایک اکراس پارٹی لائنز جن کی، اور یا اکراس ڈیوائیڈ جو میڈیا کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے، ان کی بڑی رسپیکٹ ہے. ان کے ساتھ جس طرح کا واقعہ ہوا اب عمران ریاض کے اوپر، یہ جو ارشد کے اوپر، صابر کے اوپر یہ FIR جو ہو رہی ہیں، ہاؤ ول دس، ویئر ول دس؟ اچھا، پاکستان میں جو پچھلے کم سے کم کچھ دہائی کے اندر جو ہوتا رہا ہے نا، کہ جہاں پہ ٹرانسگریشنز ہوتی رہی، اور یہ بائی دی وے دونوں چیزوں کو ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے ریکگنائز نہیں کیا. آپ کی فریڈم آف جرنلسٹ، پروٹیکشن آف جرنلسٹ بل بھی تحریک انصاف لے کے آئی، مسنگ پرسنز کا قانون بھی تحریک انصاف لے کے آئی. آپ بندے کو اٹھا کے لے بھائی، جس نے کوئی بڑے دہشت گرد بھی ہے تو کسی قانون کے تحت پکڑے نا. یہ مسنگ پرسن کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دونوں قانون ہم لے کر آئے. ہوتا یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کے اوپر اپلائی کیا جاتا تھا بائی اینڈ لارج جو ریاست کے ایک اوور آل نیریٹو سے، پاکستان کی جو نظریہ پاکستان کہہ لیں آپ، جو مرضی اس کا نام لینے کی کوشش کریں، لیکن ایک جو مین سٹریم بیانیہ تھا ریاست کا، اس سے وہ ہٹ کے اس کو چیلنج کرنے والے لوگ ہوتے تھے. یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ تگڑے پروپوننٹس ہیں اس بیانیے کے، موعید پیرزادہ، ارشد شریف، عمران ریاض، ان سے زیادہ کون سٹرونگ پروپوننٹ ہے اس بیانیے کا؟ یہ تو 5th جنریشن وارفیئر لڑنے والے لوگ ہیں پاکستان کے لیے، جن کا رخ نظر مختلف ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ تو ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور پھر میں بول رہا ہوں کہ کیا صرف یہ اب سر ایک بریفلی اس سے پہلے کہ آگے جائیں، عمران ریاض خان کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا راولپنڈی میں. انہوں نے کہا جی میں FIR کا جج ہوں، آپ میرے پاس لے ہیں. اس سے پہلے اٹک گئے، انہوں نے کہا میرے پاس کدھر لے ہیں. ذرا آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. کل سے معذرت کے ساتھ چیف جسٹس صاحب، اس دن آپ بڑے دکھ کا اظہار کر رہے تھے سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس صاحب، میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، کہ تنقید ہوتی ہے ہماری اور دیکھیں ہم تو سب کے لیے انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ کا انصاف کا نظام اس وقت مفلوج نظر آ رہا ہے. یہ جو ریاستی حکومتی ماورائے قانون، ماورائے آئین حرکتیں ہو رہی ہیں. پہلے اس کو اٹھا کے لے گئے اٹک، اس کے بعد اٹک کے اندر 2 گھنٹے کیس سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو پیکا لاء کے تحت ہے، یہ تو میں سن ہی نہیں سکتا. یار یہ آپ یہ نہیں ڈٹرمن کر سک رہے، 24 گھنٹے تقریباً ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ نہیں ڈٹرمن ہو سکا کہ اس کا کیس سننے کا کس کے پاس استحقاق حاصل ہے. یہ مذاق ہو رہا ہے. اینڈ اس وقت میرے خیال میں جو سب سے بڑا امتحان ہے نا، سب سے بڑا امتحان ہے، کسی عدالت میں لے کر نہیں جا رہے، ہر عدالت میں گھما رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ ہی کین بی کیپٹ. چھٹیاں آ جائیں گی اس کے بعد. ابھی تو مجھے جو اس کا ڈر لگ رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ کریں گے، آپ کو پتا نا اس کو 4 صوبوں کے اندر اس کے خلاف FIR کاٹی نہیں ہے. ہر پولیس آ کے لے جائے گی. جس طریقے سے حلیم عادل شیخ کے ساتھ کیا ہے، اس بیچارے کو ساتھ کل وہ نہ کرنا شروع کر دیں. لیکن میں پھر وہی سوال پوچھوں گا، کس کی آواز بند کریں گے؟ یہاں تو 8 سال کے بچے سوال کر رہے ہیں. کوئکلی آخر میں مظہر صاحب، جس عدالت میں جا رہے ہو کہہ رہے ہیں یہ میرا تو کیس ہی نہیں ہے، میری جورسڈکشن نہیں ہے، یہ ہو کیا رہا؟ وہی دیکھیے، میں بیسک بات کیا کر رہا ہوں کاشف، یہ ریاست کے اندر ریاست کا مسئلہ ہے.
یہ ایف آئی آر حکومت کے کہنے پہ درج ہوئی ہیں یا کسی اور کے کہنے پہ درج ہوئی ہیں؟ لڑائی کہیں اور ہو رہی ہے، لڑ میں اور آپ رہے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کہ میڈیا کے ڈویژن جو ہے یہ کیا ہے، لڑائی کہیں اور ہے، مقاصد کچھ اور ہیں. یہ پاکستان میں پہلے دن سے ریاست کے اندر ریاست جو قائم کی گئی ہے، میں آپ کو لا تعداد کیسز گنوا سکتا ہوں، اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیا حکومت کے کہنے پہ اٹھائے جاتے ہیں؟ بعض سچویشن میں ہوتا ہوگا، لیکن یہ پچھلے چند سالوں میں جو ٹرینڈ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر گورنمنٹ خود پریشان ہوتی ہے کہ یہ کون اٹھا کے لے گیا. لیکن آج بالکل آپ نے شروع میں ٹھیک کہا کہ جس طرح ملک احمد خان نے اس کا دفاع کیا ہے، اس گرفتاری کا، وہ بذات خود قابل مذمت ہے. اس کیس کا دفاع نہیں ہو سکتا، اس طرح کی گرفتاری کا دفاع نہیں ہو سکتا. میں چلے جائیں کہ ہمیں اس طرح کے پوری پریس کانفرنس، میں نے تو مظہر صاحب کبھی کسی اس طرح کے جرنلسٹ کی گرفتاری پہ پریس کانفرنس بھی نہیں دیکھی ہے. پوری پریس کانفرنس کر دی انہوں نے، کبھی نہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے پریس کانفرنس کی ہو. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ رد عمل پاکستان میں آ کیا رہا ہے. دو باتیں کاشف کوئکلی میں کرنا چاہتا ہوں. بریک کی بات کر دیں، بریک سے پہلے دو کوئکلی میں کر دوں. ایک تو یہ کہ ہم جن کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ارشد شریف اور عمران ریاض، یہ آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں، کل انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت پھر آئے گی. اور انہوں نے اگر نہ کھڑکا کے رکھ دیا تحریک انصاف کو، وہ آزاد ذہن کے تو نہیں کٹوائیں گے نا. میں یہ کر چکے ہیں، میں اس لیے اتنے کانفیڈنس سے پریڈکٹ کر چکا ہوں، یہ دونوں کر چکے ہیں، آزاد ذہن والے لوگ ہیں. دوسری چیز جو ہے عدالتوں کے لیے بھی، کہ جو آپ سے عزت، اور ہم سب کہتے ہیں نا بسد احترام، یہ بسد احترام ہم اس لیے نہیں کہتے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ انصاف دیتے ہوئے نظر آئیں گے پاکستان کو تو پاکستان آپ کی عزت کرے گا اور احترام کرے گا. اور اداروں سے بھی یہ بول دوں، بندوق سے آپ کی طاقت نہیں آئے گی. طاقت آتی ہے اگر عوام کی محبت ہوتی ہے، اگر عوام کا احترام ہوتا ہے. جو فیصلے کر رہے ہیں یہ سوچ کے فیصلے کریں.